حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبی کی ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، پھر اسلام کے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا کہ یہاں تو اس طرح جان دے دے یا پھر اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ ہر حال میں بس احد احد کہتے تھے، یعنی کہ معبود ایک ہی ہے۔ رات کو کہتے تھے یعنی کہ معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا۔ برقرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں، عذاب دینے والے اکتا جاتے۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا اور کبھی اوروں کا۔ اور شخص اس کو کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حال میں دیکھا تو خرید کر آزاد فرما دیا۔ جو کہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ورد تھا، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم چھوٹی باتوں میں، ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جیسے محبت ہو جائے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کے نام کو رٹا جاتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جس کا نام لینے سے دین اور دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہر طرح سے ستایا جاتا تھا اور سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کی گلیوں کو چومے چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک کی رٹ لگائے رہتے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر میں حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا اپنی زندگی کے بچے دن وہ جہاد میں گزار دوں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے